پچھلے 10,000 سال سے ہم ایک کی پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کراپس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. باغات ہر چیز جو ہے وہ اس پروسیس کی اوپر ہے جو 10,000 سال پہلے ہومو سپائن نے شروع کیا. اس وقت ان کا مقصد صرف بیج کو دبانا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر انسان سے جب شفٹ ہوئے جانوروں کے اوپر، جانور یعنی کہ ڈومیسٹیکیٹ ہوئے، تو ہم نے چھوٹا مناحل بنا کے اس کو زمین کو دبانا، یعنی کہ بیج کو دبانا شروع کر دیا زمین کے اندر. اس کے بعد ٹریکٹرز آئے، اور ٹریکٹرز کے اسی سسٹم کو ٹریکٹرز نے آگے شروع کر لیا. یعنی کہ 10,000 سال سے ایک ہی طریقہ کار پہ ہم ساری کاشتکاری کر رہے ہیں. اب جو پروسیس ہے، یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ جو موجودہ پروسیس ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتا تو آج یہ ساری مشکلات ہمیں کیوں پیش آتی. ہماری خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، زمینیں ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہیں، موسمیات ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو خوراک پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں، غربت رورل ایریاز میں کاشتکاروں میں بے شمار ہے، اور بیماریاں جو سارے عام ہیں. یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ موجودہ کاشتکاری کا نظام اڈاپٹ کیا، اور اس کو اس کو بڑھاتے گئے، اس کو زیادہ سے زیادہ خراب کرتے گئے، اور اس وجہ سے یہ سارا نظام ہمارا توہو برباد ہوا. اب پروسیس جو ہے اس کو بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پروسیس ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں پہ بھی کوئی چیز ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتی ہے اور یا ہینڈ تبدیل کرتی ہے، تو وہاں پہ ایک پروسیس انوالو ہوتا ہے. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس طریقہ کار ہے. مثلا چائے بنانی ہے تو اگر پتی، دودھ اور چینی ہر چیز موجود ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار کسی نے وضع کیا کہ پہلے آپ دیچکی میں پانی ڈالیں گے، پانی کے نیچے آگ جلائیں گے، پانی گرم ہوگا، پھر اس میں پتی پھینکیں گے، پتی پھینک کے بعد چینی پھینکیں گے، دودھ پھینکیں گے، اور پھر وہ چائے بنے گی. یہ ایک پروسیس کا نام. ہر چیز جو آپ کرتے ہیں ایک پروسیس کے تحت کرتے ہیں، اور پروسیس جتنا اچھا ہوگا آپ کا، اتنے آپ کے وسائل کم ضائع ہوں گے. یعنی کہ ڈیورنگ پروسیس پریپریشن کے درمیان میں اتنے وسائل آپ کے کم ضائع ہوں گے، اور جو پروڈیوس بنے گی وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اور اس کی جو یعنی کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی مینیجیبل ہوگی. تو یہ پروسیس کے اوپر اتنا زیادہ زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے، اگر آپ مینیجر ہیں، کسی آفس میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پروسیس کو امپروو کر رہے ہیں. آپ ایز اے مینیجر آپ کا کام صرف پروسیس کو امپروو کرنا ہے، تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو، ریسورسز کا ضیاع نہ ہو، آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر ہو، آپ کی کسٹمرز جو ہیں وہ زیادہ سیٹسفائی ہوں، آپ کی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہو، اس کی کاسٹ ہم کم سے کم قیمت پہ پروڈیوس کریں، کوالٹی اس کی بہتر سے بہتر ہو. سو ہر بندہ جو ہے وہ پروسیس کی امپرومنٹ پہ لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے بے شمار ساتھی جو ہیں، خاص طور پہ زراعت کے اندر، کسی نے پروسیس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ہم وہی پروسیس جو ہے اسی کو چلاتے رہے. ہم نے صرف پروڈکٹس کو ڈیولپ کیا اور پروڈکٹس استعمال کرنی شروع کر دیں. اب اچھا جو پروسیس ہے وہ آپٹیمائز کرتا ہے، یعنی کہ سارے ریسورسز کو آپٹیمائزیشن ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو قابل استعمال بنایا جائے. یعنی کہ اگر وقت ہے تو اس کا زیادہ اچھا استعمال کیا جائے، اگر پانی ہے، اگر زمین ہے، ہر چیز جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، اور جو ضائع چیزیں کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہو، اور کوالٹی امپروو ہو، خرچے ہمارے کم ہوں. یہ پروسیس جو ہے اس کی آپٹیمائزیشن، اچھا پروسیس جو ہے وہ اپنے ریسورسز کی آپٹیمائزیشن کرتا ہے. اب ڈیولپمنٹ آف کراپ پروڈکشن پروسیس جو ہے، فصلوں کو اگانے کا پروسیس جو ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور وقت اس کے اوپر بہت لگتا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اس کا پورا نظام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. بغیر اچھے طریقے سے نظام کو سمجھے ہوئے آپ پروسیس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. اور پروسیس جو ہے
اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ 10,000 سال پہ میں کسی یونیورسٹی نے، کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کوئی پروسیس کو چینج نہیں کیا، اسی پروسیس کو آگمنٹ کرتے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر کسی نے کہا ایک دفعہ ہل چلاؤ تو آپ نے کہا جی 2 دفعہ ہل چلا لو. اگر کسی نے کہا جی ایک ڈی اے پی کی بوری ڈالو، آپ نے کہا 2 بوریاں ڈال لو. ایک سپرے کرنی ہے تو اس کی بجائے 4 سپرے کر لو. سوائے اس کے کہ پروڈکٹس کو انوالو کرتے گئے، پروسیس جو طریقہ کاشتکاری تھا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب پروسیس میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے. آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈز آن جو ہے نالج ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے پورے سسٹم کی. اس کے بغیر آپ پروسیس کے سٹیپس کو، کسی بھی سٹیپس کو چینج نہیں کر سکتے. اب پروسیس جو ہے اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈفرینٹ حالات میں، ڈفرینٹ موسمیات میں، سائل کی ڈفرینٹ کنڈیشنز میں، پانی کے ڈفرینٹ، کوئی بارشی نظام پہ فصلیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ فلڈ اریگیشن ہو رہی ہے، کسی پہ اسپرنکلر ڈرپ اریگیشن. ہر نظام کے لیے آپ کو پھر سسٹم کی میں ایڈجسٹمنٹس رکھنی پڑتی ہیں تاکہ وہ سسٹم جو ہے آپ کا بہتر طریقے سے آگے پروڈیوس کر سکے، کم سے کم وسائل کو ضائع کیے بغیر. اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یعنی کہ اس میں وقت کا اور سمجھداری کا بہت کام ہے. اب اڈاپٹیشن آف نیو پروسیس، یعنی کہ جب آپ کوئی پروسیس چینج کرتے ہیں تو پھر جو پروسیس میں چیزیں، ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ ساری بھی چینج کرنی پڑتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے پروسیس چینج کیا تو پھر آپ کو مشینوں کو بھی نئی مشینیں ڈیزائن کرنی پڑیں گی تاکہ اس پروسیس میں جو سٹیپس ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں، ان پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے جو اس پروسیس کے لیے بنائے گئے ہیں. اب جتنی پرانی مشینیں ہیں، جتنی کنونشنل مشینیں ہیں، ساری اس پروسیس کے اوپر ڈیزائنڈ ہیں، جو یعنی کہ 10,000 سال پہلے بدو نے جو نظام بنایا اسی کے اوپر ہی مشینیں. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 4 انچ گہرا ہل چلاتا تھا تو کسی کمپنی نے اس کو 8 انچ کر دیا، سوائے اس کے کہ اس کو آگمنٹ کرتے گئے. اس کے علاوہ کوئی پروسیس کے کسی بھی مشین کو، یعنی کہ نہ پروسیس بنا نہ کوئی مشین بنی. سو ایگزسٹنگ مشین جتنی بھی ہیں یہ ایک پرانے کنونشنل یا اینشنٹ پروسیس کے اوپر بیسڈ ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، ہم نے سارا پروسیس ڈیولپ کیا. اب پروسیس ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کیا، اور یہ پروسیس جو ہے قدرتی نظام کاشتکاری کے اوپر، یعنی کہ نیچرل الگریدمس آف سوائل فرٹیلٹی اینڈ ویجیٹیشن کے اوپر ڈیزائن کیا گیا. اب جب پروسیس کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہر لحاظ سے تو اس کے بعد اس پروسیس کے ویریس سٹیپس جو ہیں ان کو دیکھا گیا اور ان کو میکنائز کرنے کے لیے مشینیں ڈیولپ کی گئیں. اور وہ مشینیں ایسی تھیں جو اس پروسیس کے سٹیپس کو اچھے طریقے سے فالو کر سکتی تھیں. اب مشینیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت مہنگی مشینیں ہیں. مشینوں کی ڈیولپمنٹ بہت مشکل کام ہے، اس کے اوپر کاسٹ بڑی آتی ہے. اور مثلا ایک پلانٹر مشین ہے تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے لی جائے تو 20-30-40 ہزار ڈالر کی آئے گی. یہاں پہ وہی مشین جو ہے ہم 3-4 لاکھ میں بنانے کے یعنی کہ ڈیزائن کی ہوئی ہے تاکہ کسان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے افورڈ کر لیں. اب اس پورے نظام کو جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اس کو کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ملتی. یعنی کہ اصل کام جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپنی، کوئی این جی او، کوئی گورنمنٹ، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی یونیورسٹی، کوئی بھی فنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی کہ جو ہم نے یہ سارا کام کیا یہ کوئی یونیورسٹی آج تک نہیں کر سکی، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکا اور کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں کر سکا. یہ ہم نے کیا اور یہ 10,000 سال بعد اس کو چیلنج کیا کہ جو موجودہ نظام کاشتکاری جس کو کنونشنل انڈسٹریل ایگریکلچر کہتے ہیں، یہ قدرتی نظام کے ہی خلاف ہے اور اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے سارے مسائل ہمارے پیدا ہوئے. اور اب جو یہ سسٹم ہم بنایا اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی، ساری ہماری سیلف فنڈنگ ہے. اور اس کی فنڈنگ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اس کی سیلیبل ویلیو نہیں ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی گندم اس طرح لگائیں تو ہزاروں کسانوں نے اس سے سیکھ لیا، اس فارمر سے کس طرح گندم لگائی جاتی ہے. سو اٹ از ناٹ سیلیبل. شاید اس کو پیٹنٹ کر کے کچھ اچھے ڈیولپ ملکوں میں سیل کیا جا سکے، لیکن
اس کا بھی کوئی خاص میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوتا. اب اس ایریے میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی اور اس ایریے میں بالکل ہی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. جس کی وجہ سے یہ کوئی بھی پروڈکشن پروسیس کا نظام چینج ہی نہیں ہوا. اب دوسرا، جب پروسیس ہم نے چینج کر لیا، جب ہم نے مشینیں ساری ڈیولپ کر لیں، پورا نظام تیار ہے، اب ہزاروں فارمر جو ہیں پوری دنیا میں اس کو فالو کر رہے ہیں، سکسیزفلی اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اچھی خوراک پیدا کر رہے ہیں، کم سے کم دام پہ پیدا کر رہے ہیں، پانی کے وسائل جو ہیں اس محدود پانی کے وسائل میں بھی اچھی فصلیں پیداوار لے رہے ہیں. تو اس کو پھر آگے پہنچانے کا جو نظام ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ طریقہ، یعنی کہ اس کے لیے پھر ایکسٹینشن سروسز کی ضرورت ہے، اس پہ پھر گورنمنٹ کی اسپانسرشپ کی ضرورت ہے. وہ اسپانسرشپ ہمیں نہیں مل رہی. وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ جو ان پٹ سپلائی کمپنیز ہیں وہ حاوی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. تو وہ ریزسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اس طریقہ کاشتکاری میں کسی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرچیز ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ ہر جگہ پہ، ہر سٹیپس کے اوپر ہمیں ریزسٹ کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کہا جی گراؤنڈ اپ سلسلہ شروع کیا جائے. اس لیے سارے فارمرز جو ہیں اس کو ہم خود ذاتی طور پہ میں بہت وقت دے رہا ہوں اور وقت دے کے سب لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے، چھوٹے چھوٹے 5-5 10-10 منٹ کے کلپس بنا کے ہر چیز جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر رہا ہوں، تاکہ وہ سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس میں تبدیلی کریں. کیونکہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے جب آپ تبدیلی کرتے ہیں تو پھر آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، پھر آپ اس چیز کے اوپر آپ کو پورا یقین نہیں ہوتا. تو یقین دلانا جو ہے وہ ایک ڈیولپر کا کام ہے اور وہ میں بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی زراعت سے منسلک کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، وہ صرف پروڈکٹ بناتے ہیں. نئی سے نئی پروڈکٹ بنائیں گے، نئی سے نئی کھاد کی قسم، نئی سے نئی زہر کی قسم، نیوٹرینٹس، پتہ نہیں کیا کچھ، اور نئے سلوگن کے ساتھ وہ فارمرز کو جا کے بیوقوف بناتے ہیں. یعنی کہ جو ایگرو کیمیکلز ہیں یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے. اس سے بڑا سکیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اربوں خربوں روپیہ فارمر سے یہ لوٹ کے لے گئے ہیں بغیر کسی مقصد کے. یعنی کہ یہ وہ چیز بیچ رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس سے فائدے کی بجائے انتہائی زیادہ نقصان فارمر کو پہنچ رہا ہے. اور یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ پروڈکٹس بناتی ہیں کیونکہ یہ بکتی ہیں اور بار بار بکتی ہیں. ان کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے، ان کی آواز اتنی اسٹرانگ ہے، اتنا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ غریب کسان کو بیوقوف بنانے میں لگی ہوئی ہیں. اور وہ غریب کسان جو اپنی محنت سے پیسے کماتا ہے اس کا زیادہ حصہ یہ کمپنیز اس سے چھین کے لے جاتی ہیں. تو ہمیں پروسیس کی اوپر کام، یعنی کہ پروسیس کی اڈاپٹیشن کے اوپر کام کرنا ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ فارمرز کو یہ بات پہنچانی ہے کہ بھئی آپ اس نظام کو، اس طریقہ کاشتکاری کو پکنک پہ شفٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی کم ان پٹ سے آپ بہت اچھی، بہت اعلیٰ کوالٹی کی فصل گرو کر سکیں گے. بہت شکریہ.